الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى في مقام آخر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء زينة وزينة العبادة الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دعا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور بندگی کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا دیتی ہے. دنیا میں انسان پر مختلف حالات آتے رہتے ہیں. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں. یہ ناخوشگوار حالات، برے حالات جو آتے ہیں، اس میں اللہ تعالی کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، یہ میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، یہ میرے سامنے بندگی کا اظہار کرے. تو سمجھدار بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس منشا کو سمجھتے ہیں، اور جب بھی برے حالات آئیں تو فوراً اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں، روئیں، گڑ گڑائیں اور عاجزی کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف انبیاء کو بھیجا، اور جب ان لوگوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کو تنگی اور شدت کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں میرے سامنے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہ ہوا جب حالات برے ہو گئے، ناخوشگوار حالات آ گئے، اب وہ لوگ میرے سامنے گڑ گڑاتی کیوں نہیں ہیں؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اصل وجہ یہ ہے حالات کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، خراب اور ناخوشگوار حالات کو اسباب کے درجے میں سنوارنے اور درست کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی جو چاہت ہے کہ میرے سامنے روئیں، یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے ان کے اعمال، شیطان نے ان کے لیے برے عملوں کو مزین کر دیا ہے. تو جب بھی ہمارے اوپر ناخوشگوار حالات آئیں تو اسباب کے درجے میں ہم کوشش کریں، ہم حالات کو درست کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی یہی ہم سے چاہتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو کئی مرتبہ ہمیں دعا کی قبولیت کے آثار جلدی نظر نہیں آتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کرتا بھی ہے یا نہیں قبول کرتا، پتہ نہیں ہماری دعائیں سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا۔ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف سوالات پوچھے، اور پروردگار ذوالجلال نے ان سوالات کے جوابات محبوب کو بتائے، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ آپ کے صحابہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کو یہ جواب دے دو، یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کو یہ جواب دے دو۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، آپ سے یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، ان کو جواب دے دو کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیموں کی خیر کی کوشش کرنا، یہ ایک بہتر کام ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کیا کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ جو مال خرچ کرتے ہیں والدین کے اوپر خرچ کیا کریں، اقربین کے اوپر خرچ کیا کریں۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم حائض عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، قل محبوب آپ بتا دیجئے ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہنا چاہیے ہم بستری کے اعتبار سے۔ حضور کو بتا دیا کہ آپ ان کو جواب دے دیں، آپ ان کو جواب دے دیں۔ لیکن حضور کے صحابہ نے ایک سوال پوچھا کہ اگر ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ قریب ہے تو ہم آہستہ پکاریں، اگر دور ہے تو ہم ذرا اونچی آواز سے پکاریں تاکہ ہماری پکار سن سکے۔ تو جب یہ سوال پوچھا تو پروردگار ذوالجلال نے محبوب کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو جواب دے دیں، بلکہ اللہ رب العزت نے براہ راست خود جواب دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو میں خود ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور پورا کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں۔ پروردگار ذوالجلال کا یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن عظیم الشان نے جو حقیقت بیان فرمائی ہے اس کے اندر ایک بال کے برابر بھی کوئی شک اور شبہ کا امکان نہیں ہے، تو ہمیں دل کے یقین کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں ہمارا رب ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا تذکرہ مختلف مقامات پہ فرمایا ہے، اور باقاعدہ یہ سمجھایا ہے، یہ ہمیں بتایا ہے کہ جب انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے کیسے اس مشکل وقت میں ان کی مدد کی، کیسے میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قرآن عظیم الشان میں متعدد مقامات پہ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب زمین پہ اتارا گیا اس وقت ندامت اور افسوس کی حالت میں جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو غفار اور ستار پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مظلومیت کے عالم میں جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو ناصر و مددگار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو نجات دہندہ پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ کے اندر سے جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو مشکل کشا پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین شہر کے پاس کنویں کے کنارے پہ جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنے لیے ملجا و مأویٰ پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے پہ
جب اپنے رب کو نجات کے لیے پکارا تو اپنے رب کو نجات دہندہ پایا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ کی سنگلاخ وادی میں اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگنے کے لیے رب کو پکارا تو اپنے رب کو حاجت روا پایا. حضرت سارہ علیہ السلام نے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کی خاطر پکارا تو اپنے رب کو محافظ اور نگہبان پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر اور احزاب کے مواقع میں اپنے رب کو پکارا تو رب کو ناصر اور مددگار پایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب شیروں اور درندوں اور سانپوں کے سے بھرے جنگل میں جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو محافظ و مددگار پایا. جب بھی کسی نے اپنے رب کو پکارا ہے تو رب نے ضرور بھی ضرور اس کی پکار کو سنا ہے اور اس کے مشکل حالات میں اس کی مدد فرمائی ہے. پروردگار نے وعدہ کیا ہے اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب بھی مشکل حالات پیش آئیں، جب بھی ہماری کوئی حاجت ہو، جب بھی ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہم اپنے رب کو پکاریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا والوں سے جب کوئی مانگتا ہے تو ایک مرتبہ تو وہ دے دیتے ہیں، دوسری مرتبہ مانگیں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. جب ہم تیسری مرتبہ مانگتے ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ تجھے تو بس مانگنا ہی آتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ مختلف ہے. ہم ایک مرتبہ مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم پھر مانگتے ہیں تو پھر دیتا ہے، ہم پھر مانگتے ہیں تو پھر دیتا ہے. حتیٰ کہ جو بندہ ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالی اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیتا ہے. وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے کہ میرے سے مانگتی کیوں نہیں ہو. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندہ اس دعا والی عبادت سے تکبر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، مجھ سے مانگتا نہیں ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر دیے جائیں گے اور ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اور یہ بندے کی سعادت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دعا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. معزز سامعین، ہم ذرا غور کریں کہ ایک بندے کو اگر روزی کی تلاش ہے تو وہ دکان پہ بیٹھتا ہے اور رزق کے حصول کے لیے 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ گھاک کا انتظار کرتا ہے. تو گھاک آتا ہے تو اس کی خوشامد بھی کرتا ہے اور اس کو کسی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اتنی ہم کوشش کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ممنوع نہیں ہے. لیکن وہ بندہ جو 10 گھنٹے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے یا دکان پہ بیٹھ سکتا ہے، وہ نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں مانگ سکتا. اس کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے. کسی بھی مشکل میں ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن رب کی طرف توجہ کا ہو جانا، دھیان کا ہو جانا، اس سعادت سے ہم محروم رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی طرف رجوع کر لیا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح علیہ باب الرحمت فتحت، من فتح علیہ باب الدعاء فتحت علیہ ابواب الرحمہ. جس بندے کے اوپر دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے اوپر رحمت کے کئی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو جس بندے کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے، لمبی لمبی دعا مانگنے کو دل کرتا ہے اور کبھی دعا مانگتی ہوئی اکتاتا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بندے کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے اس کو اللہ نے دینے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ دینا نہیں چاہتا اس کو مانگنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ نہیں سکتے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز اور بیچارہ وہ بندہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو چکا ہے، بیچارہ وہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو دعا کثرت سے مانگتے رہنا یہ ہماری بندگی کا تقاضا ہے، اور ہمارے مسائل کا حل اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسباب کے اختیار کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، لیکن اسباب کے اندر تأثیر ڈالنا، اسباب کے اندر برکت ڈالنا، یہ تو مسبب الاسباب پروردگار نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی طرف بھی رجوع کر لیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ بیمار ہوں، اللہ نے فرمایا کہ جنگل میں جاؤ، فلاں درخت ہے اس کا پتا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پتا تھوڑا اور کھایا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر بیمار ہو گئے تو خود بخود گئے اسی درخت کا پتا توڑا اور کھا لیا، لیکن ٹھیک نہ ہوئے۔ عرض کیا اللہ بیماری بھی وہی، درخت بھی وہی، پتا بھی وہی، لیکن میں ٹھیک نہ ہوا۔ تو پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ درختوں کے پتوں میں تو شفا نہیں ہے، شفا تو میں نے دینی ہوتی ہے، شفا تو میں۔ تو یہی بیمار ہے کوئی بندہ، وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے، وہ ہسپتال میں جائے، وہ علاج کروائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، عاجزی کرنا، اللہ سے مانگنا یہ ضروری ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معمولی پریشانی کی وجہ سے بندے کو تھکا کے رکھ دیتا ہے۔ معمولی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے بندہ تھک جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے، یہ دوائیاں، یہ ٹیسٹ اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن مسئلہ معمولی سا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور بار بار پکاریں۔ کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ میں گناہگار ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ہماری دعا قبول ہونی نہیں ہے، تو ہمیں دعا مانگنی نہیں چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم گناہگار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز قبول ہوتی ہے، ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ ہم روزہ رکھیں، ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے، جی ہاں روزہ بھی قبول ہوتا ہے، تو ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ قد اجاب دعاء شر خلقہ وهو الشیطان فکیف لا یجیب لکم۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے بدترین مخلوق شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ جب شیطان نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، عین اس وقت جس وقت شیطان نے نافرمانی کی اور رب ذوالجلال نے دربار سے نکلنے کا حکم دیا، فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، میرا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا جلال میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کو پتا تھا کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ فوراً دعا مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے واقعہ ہونے تک مجھے مہلت دے دے، مجھے موت نہ دینا۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے اسی وقت بھی دعا قبول کر لی، جا تجھے مہلت ہے، قیامت کی صبح تک تو زندہ رہے گا۔ تو اگر شیطان جیسے مردود کی دعا اللہ نے اس وقت قبول کی جس وقت اللہ تعالیٰ کے عین جلال کا وقت تھا، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اور معزز سامعین، یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہوتا ہے نا کہ نماز کے بدلے ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہیں ممکن ہے وہی کچھ مل جائے، اور ہمارا یہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اس دعا کے بدلے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ تلاوت کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے، نماز کے بدلے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو جو کچھ مانگتے ہیں وہی کچھ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ مستقل ایک عبادت ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ تو ہم
ضرورت کی خاطر تو دعا مانگتے ہی ہیں، عبادت کی نیت سے دعا مانگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور ہمیں باقاعدہ اجر ملے گا، اعمال نامے کے اندر اس دعا کی برکت سے ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، بندہ بار بار مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، کچھ سلسلہ مؤخر ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی استقامت والا ہے اور میرے در کے ساتھ کب تک یہ چمٹا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے میں سے کسی ایک کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلد بازی یوں کرتا ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ قد دعوت اللہ فلم یجب لی، میں نے تو اللہ کو بہت پکارا لیکن اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی. یہ جو جلد بازی کرتا ہے پھر اللہ قبول نہیں کرتا. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بار بار اللہ کو پکارنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان العبد لیدعو اللہ وہو عصبان، بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، فیعرض عنہ، اس سے اعراض کرتا ہے، دعا قبول نہیں کرتا. ثم یدعوہ فیعرض عنہ، دوسری مرتبہ پکارتا ہے، اللہ پھر اعراض کرتا ہے. ثم یدعوہ فیعرض عنہ، بندہ تیسری مرتبہ پھر پکارتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ اعراض کرتا ہے، قبول نہیں کرتا. اور جب وہ چوتھی مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا عبدی ان یدعو غیری، میرے بندے نے تو انکار کیا ہے، یوں کہیں کہ میرے بندے نے تو قسم کھائی ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے گا. تو فرشتوں کو فرماتے ہیں فقد اجبت لہ، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں 3-4 مرتبہ بندہ مانگ لیتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ یہ بندہ بار بار مجھ سے مانگتا ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالی ہماری دعا کی قبولیت میں تاخیر فرمائیں، ہمارا پھر بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسی اللہ کو پکارتے رہیں، کیونکہ اس اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا رب ہوتا تو ہم اس کو پکارتے. جب ہے ہی ہمارا ایک رب تو ایک ہی رب کو پکارنا ہے. کسی بندے کے پاس دوسرا آپشن موجود ہو تو بندہ کہ چلو اس کو چھوڑو، ادھر وہ آپشن اختیار کر لو. جب کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم نے اسی رب کو ہی پکارنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والے حج پہ گئے، اپنے ساتھ خادم کو لے گئے، تو جب وہ عرفات کے میدان میں تھے اور لبیک کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، اوپر سے آواز آئی لا لبیک، آپ کے لیے کوئی لبیک نہیں ہے. یہ پھر پکارتا لبیک اللہم لبیک، اوپر سے آواز آتی لا لبیک. اب خادم حیران تھا کہ ہمارے شیخ، ہمارے نیک بزرگ یہ اللہ کو پکارتے ہیں لبیک، اللہ فرماتے ہیں لا لبیک، آپ کے لیے کوئی لبیک نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ حضرت آپ کے لیے اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک، آپ پھر کیوں پکارتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ آپ نے تو پہلی مرتبہ میرے ساتھ حج کیا ہے اور آپ نے یہ سلسلہ دیکھا ہے، میں تو گزشتہ 30 سالوں سے حج پہ آتا ہوں اور ہر مرتبہ یہی آواز سنتا ہوں لا لبیک لا لبیک. آپ تو ایک ہی مرتبہ سے اکتا گئے، میں تو 30 سال سے یہ سن رہا ہوں، پھر بھی یہاں پہ آتا ہوں. تو خادم نے کہا حضرت پھر آپ آتے کیوں ہیں جب آپ کی حج قبول ہی نہیں ہوتا، تو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ اگر میں یہاں پہ نہ آؤں تو کوئی اور دوسرا در دکھا دو جہاں پہ میں چلا جاؤں. کوئی دوسرا در ہوتا تو میں چلا جاتا. اب میری یہاں میرا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میری حاضری قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں جہاں بندہ چلا جائے. ہاں اتنی سی بات ضرور ہے کہ جب ہم اپنے رب کو پکاریں تو دل کے دھیان اور توجہ کے ساتھ پکاریں. بھیک مانگنے والا جب بھیک مانگتا ہے نا، اس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہوتا ہے اور 1 روپے کے لیے وہ سراپا سوال ہی بنا ہوتا ہے. اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوتے ہیں
جس کو دیکھ کے بندے کو ترس آئے. اس نے خام اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں لپیٹی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے بندے کو ترس آئے. خام لاٹھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دے. اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کے مانگنے کا انداز عجیب ہوتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور منت سماجت کرتا ہے. یہ بھیک مانگنے والا جو 1 روپے کسی سے مانگتا ہے تو کیسے اس کو طریقہ آتا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اس عظیم پروردگار سے مانگتے ہیں, اور ہم ایسے استغنا کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں. 2-4 دعائیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں, نماز کے بعد بس دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. بعض لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ پڑھنے والی بات ہے. 2-4 دعائیں یاد کی ہیں, نہ دھیان اس طرف ہوتا ہے, نہ توجہ ہوتی ہے, نہ کوئی عاجزی ہوتی ہے. ہم فر وہ دعائیں پڑھتے ہیں بس. جیسے کوئی بڑا چھوٹوں کو آرڈر جاری کرتا ہے نا, باپ گھر سے نکلتا ہے صبح تو ایک بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو, اور پھر یہ کام بھی کرنا ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے. 3-4 کام بتا دیتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں, اور پھر باپ چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو 2-4 کام بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ مجھے چاہیے, بیٹے کی ملازمت چاہیے, اور بیٹی کی اولاد چاہیے, اور میرے کاروبار کے اندر برکت چاہیے. اس طریقے سے ہم اللہ کو آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ اب اللہ میری دعائیں قبول کر لے. اس طرح تو اللہ قبول نہیں کرتا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گناہ, ہمارے برے اعمال قطعاً دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بن سکتے اگر ہم عاجزی کے ساتھ, گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اور بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم اللہ سے دعائیں مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَنْ قَلْبٍ لَاهٍ غَافِلٍ. اور اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تعالی ہرگز غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. بیٹے ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں, ہاتھ ہم نے کھڑے کی اٹھائے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دکان کا خیال دل میں ہوتا ہے, کاروبار کا خیال دل میں ہوتا ہے. ایسے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا اور بہت زیادہ عاجزی کا اظہار کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہ لو کانت حاجتہ بیدی لقضیتہ. اگر اس بندے کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی میں تو اس کی حاجت پوری کر دیتا. یعنی مجھے تو اس کے اوپر ترس آیا. اللہ آپ تو میرے سے بڑھ کے رحم کرنے والے ہیں, تو آپ کو ترس کیوں نہیں آیا؟ تو پروردگار ذوالجلال نے فرمایا کہ اس بندے کی کچھ بھیڑ بکریاں ہیں, اس کا دل بھیڑ بکریوں میں اٹکا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے دل کٹ جائے پھر میں اس کی دعا قبول کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو بتا دیا کہ آپ کی دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی, پہلے دل ادھر سے کاٹو, اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہو جاؤ, پھر دعا قبول ہوگی. اس بندے نے دعا مانگ لی, اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو ایک تو ہمیں دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, بار بار مانگا کریں, بار بار مانگا کریں. اور اگر ہمیں بظاہر قبولیت کے آثار نظر نہ آئیں پھر بھی رب کا در نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ بھیک مانگنے والا نابینا تھا, وہ ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. دروازے کھٹکھٹاتے مسجد کے دروازے پہ پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا بار بار, لیکن دروازہ کھلا نہیں. اب نابینا ہے, دروازے کے سامنے کھڑا ہے, بار بار بجا رہا ہے, وہ کھلتا نہیں ہے. آخر تنگ آ کے کہنے لگا یہ کس بخیل کا دروازہ ہے, میں بار بار کھٹکھٹا رہا ہوں, کھلتا ہی نہیں ہے. گلی میں ایک نوجوان جا رہا تھا, وہ کہنے لگا یہ کسی بندے کا دروازہ نہیں ہے, یہ مسجد کا دروازہ ہے. مسجد کا دروازہ ہے. وہ تھا تو بھیک مانگنے والا جو پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, سیدھا زمین کے اوپر مارا اور کہنے لگا جب میں اللہ کے دروازے پہ پہنچا ہوں اب میں کسی اور کے در پہ جانے سے شرماتا ہوں, کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا. ہمارے سامنے یہ عظیم در موجود ہے. جس وقت ہم چاہیں, دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانا ہو تو مخصوص اوقات ہوتے ہیں, ملاقات مشکل ہوتی ہے, بندہ اپنی گزارش نہیں کر سکتا.
کبھی بات سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے, کبھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. واہ میرے مولا, تو نے کتنی آسانی فرمائی ہے کہ نہ تو تجھے نیند آتی ہے, نہ تو سوتا ہے, نہ تیرا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے. رات کی تاریکی میں کوئی پکارے, دن کی اجالے میں کوئی پکارے, خلوتوں میں کوئی پکارے, جلوتوں میں پکارے, شہروں میں پکارے, دکان میں پکارے, صحرا میں پکارے, غار میں پکارے, جہاں کہیں کوئی بندہ آپ کو پکارتا ہے اللہ تو اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. افسوس ہے ہماری اوپر, ابھی تک یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتر نہیں چکی, ابھی تک اس حقیقت نے ہمارے دلوں میں جگہ نہیں پکڑی کہ رب کا در ہی تو ہے جہاں سے بندوں کو ملتا ہے, جہاں سے لوگوں کی خالی جھولیاں بھرتی ہیں, اور اس در تک ہر بندی کی رسائی ہے, آسانی سے اس چوکٹ کو پکڑ سکتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ہم فوراً رب کی طرف رجوع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو فوراً فزع الی الصلاۃ, آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو ایک تو ہم رب کا در نہ چھوڑیں, دوسری بات یہ کہ قبولیت میں جلد بازی نہ کریں, تیسری بات یہ کہ دلوں کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے, اور چوتھی بات یہ کہ ہم عاجزی کے ساتھ رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگے. مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو چھوٹے بچے سے سیکھیں. چھوٹا بچہ کس طرح مانگتا ہے, گلی میں کوئی چیز بیچنے والا آتا ہے تو بچہ فوراً ماں کے پاس جاتا ہے, امی مجھے پیسے دے دو میں نے چیز خریدنی ہے. امی کہتے بیٹا تنگ نہ کرو چلا جا, ہر وقت تو پیسے مانگتا ہے. بیٹا کہتا نہیں امی مجھے پیسے دے دو میں نے چیز خریدنی ہے. جب 2-3 مرتبہ یہ مکالمہ ہو جاتا ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرح پیسے نہیں ملنے, وہ جھوٹ موٹ رونا شروع کر دیتا ہے, اور جو وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے, فوراً پیسے نکالتے, یہ لو بیٹا چلا جا اور چیز خرید لے. بیٹے کو طریقہ آتا ہے کہ ماں کی جیب سے پیسے کس طرح نکالے جا سکتے ہیں. یہ طریقہ ہم بھی اختیار کر لیں اپنے رب کے سامنے. جب بیٹے کے آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں تو ماں برداشت نہیں کر سکتی, ماں کی رحمت جوش میں آتی ہے. جب بندے کی آنکھ میں آنسو نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور یہ رونا یہ تو اپنے اندر بہت طاقت رکھتا ہے, اور کئی لوگوں کو اس طاقت کے استعمال کا طریقہ آتا ہے اور وہ اس رونے کے بدولت بہت سارے کام نکلواتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کوئی چیز مانگتی ہے اور خاوند دینے کے موڈ میں نہیں ہوتا تو بیوی بھی کئی مرتبہ یہ طریقہ استعمال کرتی ہے. ہاں, اور جب یہ طاقت وہ استعمال کرتی ہے تو خاوند کا دل نرم پڑ جاتا ہے. بیٹا بھی کئی مرتبہ یہ طریقہ استعمال کرتا ہے. کئی مرتبہ ماں بھی اپنے جوان بیٹے کے سامنے یہ طریقہ استعمال کرتی ہے تو بیٹا مان جاتا ہے. رونے کے اندر ایک طاقت ہے, طاقت. اور اگر بندے اپنے رب کے سامنے اس چیز کو استعمال کریں تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے فیصلے نازل ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس بچے کے پاس اپنا لباس نہیں ہوتا, کھانے پینے کے اپنے برتن اس کے پاس نہیں ہوتے, اپنا بستر اس کے پاس نہیں ہوتا, کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کروٹ بدل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کوئی چیز مانگ نہیں سکتا, ہنستا مسکراتا یہ سلسلہ اس میں نہیں ہوتا, اپنے اندر کی تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتا. اس بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف اس کے پاس اپنا ایک رونا ہوتا ہے, اور وہ ہر مسئلے کے حل کے لیے اس رونے کو استعمال کرتا ہے. اس کو بھوک لگی تو رونا شروع کر دیا, ماں نے دودھ پلایا. اس کو نیند آئی تو رونا شروع کر دیا, ماں نے بستر کا انتظام کر دیا. اس کو بیمار تکلیف ہوئی, درد ہوئی تو پھر اس نے رونا شروع کر دیا, ماں نے دوائی دے دی. وہ اپنا ہر مسئلہ رونے کے ذریعے سے حل کرواتا ہے. اس لیے تو ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے, اے دوست جب تو چھوٹا تھا تو رونا جانتا تھا, اللہ تعالیٰ تیری ہر ضرورت کو پورا کر لیا کرتا تھا. اے دوست جب تو چھوٹا تھا تو رونا جانتا تھا, اللہ تعالیٰ تیری ہر ضرورت کو پورا کر لیا کرتا تھا. جب تو بڑا ہو گیا تو نے رونا چھوڑ دیا, اللہ نے تیری ضروریات کو پورا کرنا چھوڑ دیا. اور اگلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے, اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم کچھ واسطہ وسیلہ پیش کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ
دے دیا کریں اللہ کو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, خوبصورت خوبصورت نام ہیں. ان خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو. اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ, اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ, اے جواد پروردگار تیری جود و سخا کا واسطہ. یہ پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. نیک اعمال کا واسطہ اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ میں نے فلاں نیک عمل کیا تھا اور تیری رضا کے لیے کیا تھا, اللہ میں تجھے اس نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں, میری دعا کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. نیک اشخاص کا واسطہ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں اور اس ذریعے سے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو معزز سامعین, جملہ پریشانیوں کے حل کے لیے ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی, ادھر ادھر کے دھکے کھانے سے ہم بچ جائیں گے اگر ہم نے ایک رب سے مانگنا سیکھ لیا, ایک رب کو منانا سیکھ لیا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, حالانکہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو 3 میں سے ایک معاملہ اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں. 3 میں سے ایک معاملہ اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں. یا تو بعینہ وہی چیز مل جاتی ہے جو چیز اس نے اپنے رب سے مانگی تھی. دعا کی قبولیت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو کچھ مانگا تھا اللہ نے وہی کچھ دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ مانگا تھا وہ بندے کے لیے خیر نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دیتا, اس دعا کی بدولت اس سے ایک مصیبت ٹال دیتا ہے, مصیبت ہٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یہ دوسری صورت ہے دعا کی قبولیت کی. اور دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ کہ جو کچھ بندے نے مانگا ہوتا ہے اللہ وہ نہیں دیتا, بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اور اس کے بدلے کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلتی. البتہ اس دعا کا ثواب اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے لیے محفوظ کر لیتا ہے, قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. یہی تو وجہ کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے پاس اعمال نامے آئیں گے تو وہ کہیں گے اللہ یہ اعمال تو ہم نے کیے ہیں جن کا ہمیں اجر ملا ہے, یہ کون سی عمل کا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی لیکن اس وقت میں نے دعائیں قبول نہیں کی تھی, ان دعاؤں کا یہ اجر ہے جو آج آپ کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے, آپ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے اس وقت بندے تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہو چکی ہوتی, تمام دعاؤں کا اجر اور ثواب آج ہمیں مل جاتا. تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے. تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں, ایک ایک دعا پڑھتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے قدم بقدم لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور کیسے ان دعاؤں میں اللہ کے نبی نے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار فرمایا ہے. مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے. ایک تو وہ دعائیں ہیں نا جو ہم مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے, کپڑے پہنتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے, بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں کیا دعا پڑھنی چاہیے, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد. یہ مسنون دعائیں ہیں جو مختلف اوقات میں پڑھنی ہوتی ہیں, یہ بھی پڑھا کریں. ان دعاؤں کے علاوہ دوسری کچھ دعائیں ہیں, بندہ ان دعاؤں کو بھی یاد کرے. مسنون دعائیں حضور نے مانگی ہیں, دعاؤں کو بھی یاد کرے اور دعاؤں کے معنی کو بھی یاد کرے کہ حضور نے اس دعا کے ذریعے سے کیا کچھ مانگا ہے. یقین کرے بندے کو مزہ آ جاتا ہے جب وہ دعا پڑھتا ہے اور بندہ اس دعا کے معنی کی طرف دھیان دیتا ہے کہ حضور کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو پکارا کریں,
رب سے مانگا کریں، کیونکہ نیک بندے ہمیشہ کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، اس وقت پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ جنت میں جو بندے گئے ہیں نا، یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے یا نیک اعمال میں جلدی کیا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں اکثر پکارا کرتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ تو گویا کہ قیامت کے دن پروردگار اس بات کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھے پکارا کرتے تھے۔ تو پکار کی بدولت بندے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کی بھلائیاں، دنیا کی تمام تر خیریں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں پوشیدہ ہیں، اور قیامت کی نجات اور قیامت کی بھلائی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مضمر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ پروردگار تو ہمیں خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آتا ہے، دنیا کے آسمان پہ آتا ہے، خود باقاعدہ اعلان کرواتا ہے کوئی ایسا بندہ جو محتاج ہو مجھ سے مانگے، میں اس کی حاجت پوری کر لوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، پریشان ہو، مجھ سے مغفرت مانگے، میں اس کی مغفرت کر لوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو مانگنے والا ہو، جو پریشان حال ہو، میں اس کی پریشانی دور کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ تو اعلان کرواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور ہم مانگ ہی نہیں سکتے۔ مانگتے ہیں تو مانگنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، سب کچھ، ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، حتیٰ کہ تم میں سے کسی بندے کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ گویا کہ ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ وہ اللہ بڑی چیزیں بھی دے دیتا ہے، چھوٹی چیزیں بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، ہمارے باطن کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ،
ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائیں، تو ہمیں اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما، رات کے آخری پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اے اللہ اس کو ہم سے دفع دور فرما۔ اللہ یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارے اعمال پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اب ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کوئی بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے، اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے، حسرت تو اس بندے پر ہے جو پوری زندگی تیرا کلمہ پڑھتا رہا، تیرے سامنے سجدے کرتا رہا، اور تو ناراض ہو گیا، ایمان سے محروم ہو کے چلا جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ اس بندے کے اوپر حسرت ہے، اللہ اسے حسرتوں سے بچا لیجئے، حسرتوں سے بچا لیجئے۔ اللہ تو نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، اس گئے گزرے زمانے میں ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمارا استحقاق تو کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو نے محض فضل فرمایا ہے۔ اللہ ہم آئندہ کے لیے بھی اسی فضل کے طلبگار ہیں، ہمارے ایمان کو دوام عطا فرما، ہماری ایمان کو بقا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما، ایمان سے محروم نہ فرما۔ اے کریم آقا تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار تیری جود و سخا کا واسطہ۔ اللہ تو سخی پروردگار ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، اے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے کریم آقا تو راضی ہو جا۔ اللہ اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے کریم آقا اگر تو نے خالی ہاتھ لوٹایا، ہمارے سامنے کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگیں؟ اللہ تیرا ایک ہی در تو ہے کہ ہم آئے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے کریم پروردگار مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تجھے منانے کے لیے آئی ہیں، اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ دنیا میں دیکھا ہے مائیں جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، ہر کوئی اس کی قدر کرتا ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، ہر کوئی اس کا لحاظ کرتا ہے۔ اے کریم آقا تو بھی لحاظ فرما دیجئے، اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے، ان کو بھی معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ کریم آقا ہماری تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کی محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے نور سے منور فرما۔ اے کریم پروردگار ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما، ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہمیں اس دنیا میں حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما، حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما۔ ایک بھائی کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس کے اعلی مقامات عطا فرما۔ ایک اور بھائی کی
بھائی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ ان کے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، قبر کو وسعت عطا فرما، ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہماری جان سے پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے، اللہ بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ اس قوم کے اندر وحدت اور اتفاق والی فضا پیدا فرما، بے سکونی کو سکون میں تبدیل فرما، بد امنی کو امن میں تبدیل فرما، بے اتفاقی کو اتفاق میں تبدیل فرما، اس قوم کو وحدت عطا فرما، وحدت عطا فرما۔ اے اللہ کفری طاقتوں کی آنکھوں میں یہ ملک کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، اللہ وہ اس کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیجئے، اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، فرما دیجئے۔ اے اللہ جن عظیم مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اے اللہ ان عظیم مقاصد کے حصول میں کامیابیاں نصیب فرما، جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دفع دور فرما، جو اس ملک کی دشمن ہیں اندرونی ہے یا بیرونی ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر تو نے ہدایت نہیں دینی اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما، ہماری اس سے حفاظت فرما، ہماری ان لوگوں سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ملک و ملت کے مفادات پر مبنی فیصلے کرنے والی قیادت اللہ نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا